دوسرا سوال، اور بھائی بتاؤ تمہارا نبی کون تھا؟ اب حضرت جی وقار اگر ہم نے صحیح معنوں میں عملی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور ساری زندگی محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاری ہے، تو حضرت جی وقار اس کا جواب آئے گا، وگرنہ اس کا جواب۔ اور تیسرا اور آخری سوال، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ کس قانون کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو؟ اگر دین اسلام کے مطابق میں نے نمازیں پڑھی، دین اسلام کے مطابق میں نے روزے رکھے، دین اسلام کے مطابق میں نے صدقات و زکاتیں ادا کی، دین اسلام کے مطابق میں نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے، اگر اس دین اسلام کے مطابق ہی میں نے بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے، اسی دین اسلام کے مطابق ہی میں نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، اسی دین اسلام کے مطابق ہی میری نگاہوں میں شرم و حیا رہا، تو پھر حضرت جی وقار اس کا جواب آئے گا، وگرنہ اس کا جواب وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے مردوں کو، اپنے فوت شدگان کو منو مٹی کے نیچے دفن کرتے ہو، ایک وقت آئے گا میں نے انہی مٹی سے جو ہے اس کو پھاڑ کے ان کے اندر سے جو ہے انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا ہے۔ اگر صحیح جواب دے دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اعلان کریں گے؟ اے فرشتوں، یہ میرا بندہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا اسے جنتی بستر عطا کر دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر کے اندر جو ہے جنتی کھڑکی کھول دو، اور اس کے بارے میں رب کا اعلان، نم کا نومت العروس، کہا ایسے بے فکر بے ملال ہو کے سو جا جس طرح پہلی رات کے دلہن جو ہے اسے کسی کام کی فکر نہیں ہوتی، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ کے میں نے یہ کام کرنا ہے، صبح اٹھ کے میں نے فلاں بندے کو جواب دینا ہے، تو میں اسی طرح جو ہے اب حشر تک جو ہے تو سکون کی نیند سو جا۔ اللہ ہمارا حشر ان کے اندر کر دے۔ اور اگر جواب نہ آیا، فرشتے سوال کرتے رہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا تھا، اگر ان سوالوں کے جواب حضرات جی وقار نہ آئے، اور یہ جواب کن کو نہیں آئیں گے؟ جو یہ دنیاوی عارضی تھوڑی سی زندگی کو اپنی منمانی کے مطابق بسر کرتے رہے۔ انہیں پتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی سنت یہ ہے، نہیں مانتے تھے، انہیں پتا تھا رب کا حکم، رب کا آرڈر یہ ہے، نہیں مانتے تھے۔ جب ان سوالوں کے جواب قبر میں نہیں آئے تو حضرت جی کا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے نیچے جہنم کا بچھونا پھیلا دو، اس کا بستر جہنم کی آگ کا بنا دو، اور اس کا لباس جہنم سے لاکے سے پہنا دو، اور جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ حضرت جی کا یہ تو قبر کا معاملہ، اور پھر میدان حشر میں جب پیش ہوں گے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور پھر یہ قبریں شق کر دی جائیں گی، پھاڑ دی جائیں گی، دربار الہی میں پیش کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، میرا اللہ دکھائے گا۔ کیا دکھائے گا؟ جو میں نے کیا، اور کرامن کاتبین نے لکھا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اسی صورت کے اندر اللہ نے وضاحت فرمائی ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، لوگوں تم اچھی طرح جان لو گے تم نے آگے کون سے اپنے لیے اعمال حسنہ بھیجے ہیں یا اعمال سیئہ بھیجے ہیں، تم نے اپنے لیے جنت تیار کروائی ہے یا تم نے اپنے لیے جہنم کا ایندھن بننا جو ہے وہ گوارا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تمہیں کس چیز نے رب کی بندگی سے غافل کر دیا ہے، انسان تجھے کس چیز نے رب کی عبادت کرنے سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تجھے کون سی چیز ہے جو رب کی بندگی کرنے سے روک رہی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تمہیں خوبصورت ترین پیدا کیا ہے۔
تمہیں تندرست پیدا کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جو میرے رب کو مناسب لگا ویسی شکل و صورت رب نے بنا ڈالی۔ کلا بل تکذبون بالدین، رب کے باغی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو روزے جزا کو نہیں مانتے۔ دادا جی وغیرہ ماننے کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ صورت تھی جو مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے کہ بھی قیامت آنے والی ہے، وہ نہیں مانتے تھے کہ قبروں سے اللہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے، وہ نہیں مانتے تھے کہ رب کی بارگاہ میں جا کے حساب دینا ہے۔ ایک وہ انکار ہے اور ایک آج ہمارا انکار ہے کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں کو بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے لوگو تم غافل ہو، ہم نے تمہارے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، تمہاری ہر حرکت کو، تمہارے ہر عمل کو، تمہاری ہر بات کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اور جو انہوں نے ریکارڈ تیار کرنا ہے جب وہ بارگاہ الہی میں پیش کیا جانا ہے، سب سے پہلے اللہ نے وہ حساب جو ہے وہ دیکھنا ہے، وہ ریکارڈ دیکھنا ہے۔ اور اس وقت اگر انسان جھوٹ بولنا چاہے لیکن میں نے تو نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کے اوپر تالے لگا دیں گے، کفر لگا دیں گے، کیونکہ اللہ کو نہ تو اس دنیا میں جھوٹے پسند ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، نہ حشر کے میدان میں اللہ نے کسی کو یہ جسارت دینی ہے کہ وہ جھوٹ بول سکے۔ اس زبان کے اوپر تالے ہوں گے، اس سب کا ایک عضو جو ہے، بدن کا ایک عضو جو ہے وہ بول کے بتائے گا کہ اللہ ہمارے ذریعے یہ تیری بغاوت کرتا رہا، اللہ تجھے تیری نافرمانی جو ہے یہ کرتا رہا، تیرے عذاب کو دعوت دیتا رہا۔ اس کے سامنے اذانیں ہو رہی تھی، اس کے کانوں میں آواز پہنچتی تھی، لیکن کبھی یہ لبیک کہتا ہوا مسجدوں میں نہیں پہنچا۔ اس کے سامنے رمضان آتے رہے لیکن کبھی اس نے روزے نہیں رکھے، اسے والدین اللہ نے دیے تھے لیکن ان کی تابعداری کر کے اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا۔ اب وہ ریکارڈ بھیجا گیا، پہلی گواہی فرشتوں کی جو جھوٹے نہیں ہیں، جو صادق امین ہیں، کیونکہ وہ غلط بیانی نہیں کریں گے، وہ غلط تحریر نہیں کریں گے۔ ایک وہ گواہی، دوسری گواہی ہمارے اعضاء کی، پورا جسم جو ہے، سارے اعضاء ہمارے خلاف بول بول کے کہیں گے۔ اور اس وقت انسان کہے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے، میرے خلاف گواہیاں دیتے جا رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ اللہ نے یہ سارے اعضاء تمہیں اس لیے دیے تھے تاکہ میری تابعداری کرتا، میری بندگی کرتا، مجھے راضی کرتا، مجھے خوش کرنے کی جستجو کرتا۔ اور پھر تیسری گواہی، اگر انسان اس وقت بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تیسری گواہی زمین کے وہ ٹکڑے ذات جلال ان کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ آج ہم رب کی بغاوت کر رہے ہیں، رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ظلم و بربریت کی انتہا کر رہے ہیں، اب وہ زمین کے ٹکڑے بھی بارگاہ الہی میں آ کے گواہی دے رہے ہیں۔ ذات جلال ذرا اس تصور کو اپنے سامنے رکھیے، کاش کہ ایسا منظر ہمارے لیے ہو کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر تھمایا جائے، اللہ حساب یسیر لے اور ہمارے اعضاء بھی بول کے بتائیں، نگاہیں کہیں اللہ ہمارے ذریعے قرآن کی تلاوتیں کیا کرتا تھا، ہمارے کان کہیں اللہ اس کے ذریعے حق کو سنا کرتا تھا، ہماری زبان پہ ہو اللہ تیری ذکر کی تسبیحات بیان کیا کرتا تھا۔ اگر ہمارے اعضاء اچھی گواہی دے دیں گے اور زمین کے ٹکڑے بھی بتائیں گے اللہ ہمارے اوپر یہ تکبر و غرور نہیں کرتا تھا بلکہ تیرا عاجز بندہ بن کے تیرے سامنے جھکتا تھا، اپنی نیازیں جبی کو بھی جو ہے زمین کے اوپر رگڑتا تھا۔ اگر تو یہ گواہیاں مل گئی تو رب کی طرف سے کیا اعلان ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، کیسے میرے نیک بندے جو ہیں میری بہشت کے اندر، میرے باغات کے اندر، میری جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور اگر وہ گواہی اس کے الٹ ہو گئی، اللہ نے پوچھ لیا، فرشتوں نے کہا اللہ اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا، اس نے کبھی سچ نہیں بولا تھا، اس نے کبھی والدین کی تابعداری نہیں کی تھی، اس نے کبھی حلال نہیں کھایا تھا، اللہ اس نے کبھی اس کی نگاہوں میں شرم و حیا موجود نہیں تھا، اللہ سے کانوں نے کبھی حق بات کو سنا اور تسلیم نہیں کیا تھا، اور زمین کے ٹکڑوں نے بھی یہ گواہی دے دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، ایسے لوگوں کو میں اپنی جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ اور حضرت جب کر ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ہماری عدالتوں میں جب کیس لگتے ہیں اور آواز لگائی جاتی ہے
کبھی فلاں ابن فلاں کدھر ہے، حاضر ہو، جج کے سامنے جواب دے، اس کی مرضی ہو تو وہ آتا ہے۔ اگر وہ صاحب مال ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے رشوت دے کے جہاں سے چھوٹ جانا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما هم عنها بغائبین، ہماری عدالتوں سے کوئی غائب نہیں ہو پائے گا، ہماری عدالتوں سے کوئی چھپ نہیں پائے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے اس دن کی سختی کیا ہے، اس دن کی ہیبت کیا ہے، اس دن کی جو ہے اللہ کے ساتھ جب لوگ پیش کیے جائیں گے، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ دیکھ کے انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے اور رب کے حضور التجا کر رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، اللہ آج ہمیں معاف کر دے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ نے سارے وہم ختم کر ڈالے۔ آج ہمارے ذہنوں میں وہم ہوتے ہیں میرا فلان دوست بڑا کرنے والا ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، وہ رشوت دے کے مجھے چھڑا لے گا، یا وہ قانون جانتا ہے، وہ وکیل ہے، وہ مجھے سزا سے محفوظ کر لے گا، میرے تو بڑے بھائی ہیں میری مدد کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، میں کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ والامر یومئذ للہ، کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، تو میرا اللہ فرما رہا ہے اس دن کا 100% معاملہ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہوگا، ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو جاتے جی وقار سورۃ الانفطار، سورہ تکویر، سورہ انشقاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 صورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر تم نے جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہے، میدان محشر کی سختی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا ہے، عین الیقین کرنا ہے، پھر ان 3 صورتوں کو بار بار پڑھا کرو۔ ان کے اندر اللہ نے قبر سے اٹھانے کا تذکرہ کیا ہے، حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور جہنم کا ایندھن بننے کا لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی آپ بار بار پڑھیں گے پھر دل کی سختی ختم ہوگی، ذہن کے اندر جو شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کے دل کے اندر نرمی آئے گی، آپ کے اندر اخلاقیات آئے گا، پھر آپ حقیقی طور پہ عباد الرحمن جو اللہ والے ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش اور جستجو کریں گے۔ تو اگر آپ کے حضور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔